روشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وآلہ الکرام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث الاغواث قطب الاقطاب حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج بھی انہی کے تعلق سے چند ایک معروضات رہیں گی۔ سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اور خداوند قدوس نے جو آپ کو ایک عظیم المرتبت رتبہ اور کمالات عطا فرمائے، اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس امت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے چمن، لائے ہوئے دین کے ساتھ جوڑا جائے اور دین کے ذریعے مصطفیٰ سے جوڑا جائے، اور جب یہ قوم مصطفیٰ سے جڑے گی تو دین اور مذہب کے ذریعے مصطفیٰ سے جڑ کر کے خدا تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت اور اس کی بارگاہ کا ایک قرب حاصل کر لے گی۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا تھا، ان کا دونوں طریقہ کیا تھا، اور دوسرے لفظوں میں ان اولیاء کرام کا مسلک کیا تھا، مذہب کیا تھا۔ ان کا مشن تو یہ تھا کہ آگے قوم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پہنچانا، لیکن ان کا خود کا راستہ کیا تھا اور خود کا عمل کیا تھا، یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا یہ طریقہ تھا تو ان کا یہ بھی تھا، ان کا یہ بھی تھا، ان کا یہ بھی تھا، وہ یہ کرتے تھے تو یہ بھی کرتے تھے۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ آخر ان کا مسلک کیا تھا، مذہب کیا تھا، نقطہ نظر کیا تھا، جن کے ہم کیا لیا کھاتے ہیں۔ جناب اگر دیسی گھی نہ ہو تو پھر وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر بھی تو ہے لیکن ادھوری ہے۔ یہ کامل تب ہوگی جب اس میں بادام بھی آئے گا، کشمش بھی آئے گا، کاجو بھی آئیں گے، فلاں بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، ساتھ میں فلاں بھی آئے گا، دیسی گھی بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تب گھر میں جا کے لگے گی۔ تو ذرا تھوڑا سا اور پہلے ہم ان کی سیرت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ذاتی سیرت اور ذاتی عمل کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہہ دینا اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا۔ کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تجارت کی فضیلت پر ایک بیان کرتے ہیں، مگر ہم خود تاجر نہیں ہیں، تو کہنے میں انسان کافی باتیں بتا دے گا، اب ان کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، یہ تاجر ہی کو پتا ہوگا۔ اسی طرح اللہ حضرت عیاض کوئی بھی مسئلہ ہو تو کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ ذرا ان اولیاء کاملین کا ہم ایک راستہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل راستہ تھا کیا۔ عمل یہ ذاتی چیز ہے۔ مثلا میں اپنے قبر میں جاؤں گا تو میں اپنا ہی عمل لے کے جاؤں گا، میرا عمل آپ نہیں لے پائیں گے، آپ کا عمل میں نہیں لے پاؤں گا۔ اپنا عمل انسان کو قبر میں کام آئے گا، مگر یہ تو اپنا عمل ہوگا، مگر عمل سے پہلے ایک چیز آتی ہے، جملہ آتا ہے۔ میں وضاحت کے ساتھ اس جملے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ۔ عمل اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ بہت زور سے عقیدہ اصل ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر،
نماز پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو سوال ہوگا جناب آپ درود تو پڑھ رہے ہیں، درود میں دو لفظ پڑھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. سوال ہوگا کہ آپ جس قرآن کو پڑھ رہے ہو کیا اس قرآن کو مانتے بھی ہو یا؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اصل چیز عقیدہ ہے. اصل کیا ہے؟ عقیدہ اصل ہے. پھر عقیدے کے بعد نماز ہے، عقیدے کے بعد روزہ ہے، عقیدے کے بعد تقویٰ ہے، اب عقیدے کے بعد حج ہے، عقیدے کے بعد سارے اعمال. ہم زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اعمال عقیدے کے بعد ہیں. پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہے تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان جتنی بھی عبادت کرتا رہے وہ عبادت اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اب ہم اس کتاب میں نہ جاتے ہوئے اصل مدے پر آتے ہیں کہ ان اولیاء کا عقیدہ کیا. اولیاء کے اندر سب سے بڑا مقام اگر آتا ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ کے دور سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے اولیاء آئے ہیں یا جتنے اولیاء آئیں گے وہ سب کے سب ان کی ولایت یا درجہ ولایت تب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ اس چیز کا اپنی زبان سے اقرار نہ کر لیں، دل سے تصدیق نہ کر لیں جو غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. جب وہ اس کو تسلیم کریں گے تب وہ ولایت کے اندر آ سکتے ہیں یا ان کی ولایت برقرار رہ سکتی ہے. اور وہ اگلے لمحے انکار کریں گے، جو انکار کا تصور کریں گے ان کی ولایت ساری ختم ہو جائے گی. اب غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں زیادہ تر بات انہیں کی رہے گی. ان کا مسلک کیا تھا، مذہب کیا تھا، نظریہ کیا تھا. ہم ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کے اندر ہم لکھتے ہیں جناب منڈی کی جامع مسجد بہت اچھی ہے، منڈی کے لوگ بہت اچھے ہیں، منڈی کی انتظامیہ بہت اچھی ہے، منڈی کے بازار بہت اچھا ہے، فلاں بہت اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں. ہم ان کا جو وہ ذکر شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب میں. تو اب جو بیچ میں رک کر کے جو صفحے بیچ میں خالی جگہ آپ بھر لیں تاکہ بیچ میں ہم ڈسٹرب نہ ہو. بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو بھر لیں. یہ ادھر بھی ہے بیچ میں، یہ صفحے بھر لیں بیچ میں. توجہ اچھا، ہم کتاب لکھتے ہیں اس میں یہ سارا کچھ لکھتے ہیں. تو اب آپ جو ہی کتاب پڑھیں گے تو پڑھ کے کہیں گے کہ ان کی کتاب سے یہ لگتا ہے کہ ان کا بچپن منڈی میں گزرا ہے. یہی نہیں، جب انسان کسی کی کتاب پڑھے گا، سوانے پڑھے گا، تو سوانے کے اندر کتاب پڑھ کر کے سمجھا جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے یا اس کا نظریہ کیسا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک مثال کے ذریعے، سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ ان کی ساری کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، الغنیہ لطالب الحق و طریق الاسلامیہ سے لے کر کے تفسیر جیلانی تک ساری کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیں. اور آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا الغنیہ کے اندر، اور سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس کو لیا گیا، آپ کی سوانے کے اندر لکھا گیا، اور باقی کئی ائمہ نے بھی اس کو تخریج کیا اور کئی سوانے والوں نے بھی لکھا ہے کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ الغنیہ کے اندر لکھتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جو نجات یافتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نجات کا درجہ عطا فرمایا ہے اور سب میں وہ ناجی ہے. وہ آگے لکھتے ہیں اہل السنت والجماعہ،
اگر کوئی جنتی فرقہ ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ خود ان کا نقطہ نظر ہے، وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اور جن کی بے اولاد کی عالمی دیتے ہیں غوث اعظم جیلانی، وہ کیسے ارشاد فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ اس کا نام اہل سنت ہے۔ دو سے بات آئے، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، فرقہ ناجیہ وہ اہل سنت ہے۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اب ان کا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ ہم لوگ جمعرات کی روٹی دیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اور جو ہے کی سبحان اللہ، ہم جمعرات کی روٹی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قبرستان میں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے میت والوں کے لیے فاتحہ خوانی اصالہ ثواب کرتے ہیں، پھر قبر میں پہنچتے ہیں درود السلام یا اس کے بعد سورہ فاتحہ اخلاص پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کا دوسرا نظریہ یہ ہے، ان سب کی وضاحت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہر ایک کی وضاحت کے لیے کافی ٹائم درکار ہے۔ ایک طائفانہ نظر کیا، ان کا نقطہ نظر کیا تھا اور ان کا مسلک کیا تھا؟ پہلا مسلک ان کا یہ کہ ان کا مسلک اہل سنت والجماعت تھا۔ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ناجی فرقہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی فرقہ بنایا ہے اور جو نجات پا گیا، یعنی باقی سب سے جو نجات پا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا، نمایاں رکھا، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، آپ نے اپنی سوانح کے اندر لکھا کہ جب ایک شخص قبرستان کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے قبر والوں کے پاس سورہ فاتحہ اخلاص پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، آپ اپنی سوانح کے اندر لکھتے ہیں کہ مرنے والا چاہے اسے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر گیا ہو، جب ایک شخص اس کی قبر کے اوپر جاتا ہے تو جمعے کے دن، خاص طور پہ آپ نے لکھا کہ جمعے کے دن جاتا ہے تو مرنے والا وہ قبر کے اندر سے پہچان لیتا ہے میری قبر کے اوپر کون آ کر کے فاتحہ خوانی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ فاتحہ خوانی کے قائل تھے۔ قربان جاؤ، ہم اور آپ جمعرات فاتحہ کرتے ہیں یا باقی جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، الحاظر غیاس پہ جمعرات شرط نہیں ہے، ہم جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہم نے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے، تو بسا اوقات کے نظریہ ہوتا ہے وہ مر گیا، ختم ہو گیا، مگر سیدنا عبد القادر جیلانی کا عقیدہ اور نقطہ نظر یہ ہے کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، بس اتنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو برزخی زندگی ملا کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ نظر میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ تیسرا نقطہ نظر، میرے آقا زندہ ہے، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے گا زور سے سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کیا ہے؟ پوری طاقت سے بولو کہ یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اب اس پر ایک دلیل رکھتے ہیں، اب وہ دلائل اپنی جگہ برقرار ہیں اور اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر، اور اہل سنت نے تو لکھا ہی ہے، بلکہ ہم سے اختلاف کرنے والے ان حضرات نے بھی مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ مگر غوث اعظم جیلانی کا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے کے اندر آتا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ گئے، 5ویں صدی کی بات ہے، سرکار علیہ السلام کے وصال کے 500 سال کے بعد کی بات ہے، سرکار علیہ السلام کے مزار اقدس کے اوپر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ مبارک سے بوسہ دینا چاہتا ہوں، مسامحہ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں علامہ جلال سیوطی کو اور آپ کی باقی سوالیں کے اندر بھی جو آپ نے عرض کی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص گزر چکا، دنیا سے چلا گیا، تو میں اس کو کہوں جناب مجھے ٹافی دے دو، مجھے لڈو دے دو، مجھے یہ دے دو، تو آپ کہیں گے کیا بیوقوفوں کی بات ہے، ایک آدمی گزر چکا تو وہ کیا کر سکتا ہے، مگر اس سے پہلے انسان سوچے گا دماغ کے اندر کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں یا جس کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کیا اس کے اندر اتنی استطاعت ہے یا نہیں ہے، پہلے انسان کا نظریہ ہوگا پھر اس کے بعد پکارے گا۔
آپ کی زمانے کے اندر آتا ہے کہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، دست بوسی کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار اقدس سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور سرکار غوث اعظم جیلانی نے سرکار علیہ السلام سے ہاتھ مبارک سے مصافحہ کر کے اور دست بوسی کر کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا. یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں نہیں ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی زندہ ہے اور آج بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. اب اس کے بعد یہ دوسری چیز، یہ تو باقی اور عقائد کافی ہیں آپ کے نظریات، مگر آپ کا اور عمل دیکھیں. آپ کا عمل کیا تھا؟ صرف 11 سے کام نہیں چلے گا، 11 کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کرنا پڑے گا. آپ ان کی سوانے ہیں اس کو اٹھائیں، الدنیا علی طالب الحق اور طریق الاسلامیہ کو اٹھائیں. اگلا جملہ تھوڑا سا سخت ہے مگر سننا ہے. جب باقی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں تو پھر سننے کی طاقت بھی رکھیں. غوث اعظم جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دے، ترک کر دے، فرماتے ہیں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیا جائے. آگے فرماتے ہیں جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کیا جائے. اب آؤ غوث اعظم کی سیرت پر. انہوں نے تو کہا خود کیا کرتے تھے. بہجت الاسرار کے اندر، مفاتیح کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر آپ کی سوانے کے اندر آتا ہے رات کے وقت آپ دن میں روزے کی حالت میں رہتے اور رات کے وقت آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے. اور عمل یہ تھا کہ پوری رات آپ وضو کر کے کھڑے ہوتے صلاۃ اللیل کے نیت سے اور پوری رات نفل کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے یہاں تک کہ فجر کی نماز تک پورا قرآن کریم 4 رکعت کے اندر پورا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کا عمل بعض روایتوں آپ کی بعض تاریخ کے مطابق جو آپ کی سوانح ہے اس کے مطابق 15 سال تک آپ نے عمل کیا اور بعد میں ہے کہ 40 سال تک آپ نے یہ عمل کیا ہے. اس کے بعد اور آگے ہے ایک جڑی بہت کڑوی ہوا کرتی تھی، وہ آپ کھایا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ اتنی زہریلی جڑی کیوں کھاتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہ کھاتا ہوں کہ میرے اوپر سے غفلت ختم ہو جائے. پچھلے دنوں آپ اجمیر شریف گئے تو وہاں ایک صوفی صاحب رہتے ہیں، صوفی شہباز علی قادری اندوری چشتی. ان کے اس پر ہمیں جانے کا موقع ملا تو وہاں ان کے جو خلیفہ تھے آپ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہمارے صوفی صاحب ہیں ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ یہ رات کے وقت دنوں رات اپنے کمرے میں رہتے اور کمرے سے باہر نہیں نکلتے. ادھر میری طرف توجہ رکھیں، یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے اور جو بال تھے ان کے سر کے بال، ان سر کے بالوں کو انہوں نے ایک رسہ تھا اور اس کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا. جو ہی نیند کا غلبہ آتا ہے ایک دم تو وہ ایک دم بال کیونکہ بندے ہیں اور ایک دم تکلیف ہوتی فوراً اٹھ جاتے پھر خدا کا ذکر کرنا شروع کرتے. اور ان کے لیے بتایا کہ 30 سال تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. ایسے آسان ہے ولایت ملنا، ولایت کے لیے بڑی محنت اور کاوش کرنا پڑتی ہے. بہرحال ان کے اور بھی آپ سوالیں پڑھ لیں. سیدنا عبد القادر جیلانی اتنی کڑوی جڑی کھاتے تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جب جڑی کھاتا ہوں میرے اوپر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، غفلت ساری ختم ہو جاتی ہے، میں اطمینان و سکون کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہوں. آخری بات اور بات ختم. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک تجربہ آپ نے لکھا اور ایک حقیقت ہے اس کو لکھا. فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ایک زبردست مثال دی ہے، تھوڑا روحانیت کی بات ایک سنیں، بہت زبردست اور عمدہ بات. کہتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے خود علاج کریں گے اپنا کہ جی جناب دانت میں درد ہے تو میں خود علاج کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسرا پتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اپنا علاج خود کرتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں کرتا. اور جب خود علاج کر لیتا ہے اسے سوچتا ہے دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ یہ میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے خود اپنا علاج کر دیا. لیکن جب مرض بڑھ جاتا ہے اور علاج نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ جناب کچھ میری ہیلپ کر دیں. اب وہ جب دوسرے سے علاج کرواتا ہے تو اس وقت یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے. اس وقت اس کا سارا یقین اور اطمینان جتنا ہوتا ہے وہ سب کا سب ڈاکٹر کے اوپر ہوتا ہے یا علاج کروانے پر ہوتا ہے. اور تیسرا درجہ آتا ہے، پہلا درجہ خود
دوسرا عقیدہ، اور تیسرا درجہ اور تیسرا اسٹیج آتا ہے جب انسان سوچا ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب جب تیسرا مرحلہ آتا ہے اس وقت انسان کو خدا یاد آتا ہے. جب ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا، عقیدہ نے لا علاج کر دیا، گھر والوں نے سب نے لا علاج، اس وقت انسان خدا کو پکارتا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی، اے انسان جب تو پہلی بار بیمار ہوا تھا، اگر تو اسی وقت سب سے رشتہ کاٹ کے، یہ ایک مثال دی ہے، اس کو آپ ظاہر پر معمول نہ کریں، ورنہ علاج ہی کروانا چھوڑنے کی آج نیا مسئلہ سیکھ کر آئے. نہیں، یہ انسان کے گناہوں، انسان کا جو باقی معاملات ہے اس کی طرف اشارہ کیا. کیا انسان جب تجھ سے گناہ ہو جائے، جب تو بیمار ہو جائے، تیرا دل بیمار ہو جائے، تیرا ظاہر باطن بیمار ہو جائے، تو ڈائریکٹ اسی وقت اپنے رب سے لو لگا لے، اسی وقت رب کی بارگاہ میں آ جا. اور جب تو پہلے در میں، دوسرے میں جائے گا، پھر تیسرے میں جائے گا، پھر رب کی بارگاہ میں، جب کہیں نہیں تب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، تاخیر کر کے جائے گا، تو اس وقت فیض کو تجھے ملے گا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، چاہے تو تجھے شفا دے دے اور چاہے تو نہ دے، لیکن تو شروع میں اگر آ جاتا تو تیرے لیے یہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اب آگے فرماتے ہیں انسان کہ تو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ، دنیا کے سلسلوں سے کاٹ، رشتوں سے کاٹ، اور سارا سلسلہ کاٹ کر کے فقط فنائیت کے اندر آ جا. اور فنائیت کیسے ملے گی؟ ہم کھانا بھی کھاتے رہیں، پانی بھی پیتے رہیں، تکلیف بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، درد بھی نہ ہو، اس کے بعد پھر ہم کہیں جناب ہمیں ولایت بھی ملنی چاہیے، ہماری دعائیں بھی قبول ہونے چاہیے، ہمارا یہ سلسلہ بھی پورا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. نہیں، ساری مشقتیں برداشت کرنی ہے. تو ارشاد فرمایا، اے انسان جب تو مشقتیں برداشت کر کر کے اور اس کے بعد فنائیت کے درجے کے اندر آئے گا، پھر عالم یہ ہوگا کہ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو، یہ کائنات ہو یا وہ کائنات ہو، پھر یہ سارے سلسلے، ان کے پردے تیری نگاہوں کے سامنے ہٹ جائیں گے. نظر اوپر اٹھائے گا، عرش خدا نظر آ جائے گا، نظر زمین پر رکھے گا تب دوسرا نظر آ جائے گا. یہ تب ہوگا کہ جب پردے ہٹیں گے. ہمیں گناہوں نے جکڑ کے رکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی عبادت ہم کرتے ہیں، جتنی عبادت آپ لوگ کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، مگر تھوڑی سی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اور سب کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. اگر انسان حقیقی معنی میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، پھر اس کے لیے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا نہیں آئے گا کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، باقی باللہ سے پوچھا گیا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. آپ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس کو پوچھنا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. انتقال ہو گیا، جنازہ لا کر کے رکھا، ایک شخص آیا، نقاب کو اس پردہ آپ نے اوپر، پردہ رکھا ہوا تھا سر کے اوپر، آیا آ کر کے کہا سمے سیدھے کرو، جنازہ پڑھانا ہے. جب جنازہ پڑھایا، وہ شخص جس نے سوال کیا تھا وہ آیا، آ کر کے ان کو پوچھا امام صاحب کو، امام صاحب میں نے حضرت کو پوچھا تھا باقی باللہ کو فنا اور بقا کیا ہے، آپ مجھے بتاتے فنا اور بقا کیا ہے. وہ شخص کے جنہوں نے باقی باللہ کا جنازہ پڑھایا، انہوں نے اپنے چہرے سے جو پردہ ہٹایا. یہ سائل جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا، یہ خود کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم کوئی اور نہیں، باقی باللہ خود تھے اور فرما رہے تھے یہ جو سامنے ہے اسی کو فنا کہتے ہیں، یہ جو کھڑا ہوا ہے اسی کو بقا کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ جو سامنے رکھا ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کو فنا کہا جاتا ہے. اور یہ سامنے آ کر کے کھڑا ہوا جنازہ پڑھا رہا ہے، اسی کو بقا کہا جاتا ہے. ارے زندگی ہے تو یہ ہماری کوئی زندگی نہیں، خدا کی عزت کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ زندگی کچھ زندگی نہیں ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہے. اگر حقیقی معنی میں زندگی ہے تو بس اپنے مولا سے یاری لگا کر کے زندگی ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنا، مصطفیٰ سے تعلق قائم کرنا، اس کے بعد اسی کو زندگی کہا جاتا ہے. نظر بند کرے ہمیں اندھیرا ہی نظر آتا ہے. یہ لوگ نظر بند کرتے ہیں، سارا منظر سامنے نظر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو خصوصی فیض عطا فرمائے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ خاتمے میں خیر فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ خصوصی فضل و کرم و احسان فرمائے. اب دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد سے درود شریف پڑھ لیجیے.